علامہ صاحب بدعت کی درست تعریف بتا دیں، کیونکہ کوئی شخص کوئی تعریف بیان کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے۔ میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اہل سنت پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان لوگوں کی آج تک خود ان کی کوئی ایک تعریف بھی بدعت کی نہیں ہے جس پر یہ لوگ قائم رہے، ہے نا حیرت کی بات؟ ایک تعریف بھی نہیں ہے۔ اب کسی دیوبندی وہابی غیر مقلد سے پوچھ لیں، مرزا چٹو سے پوچھ لیں، ایک تعریف بتا دیں 2-3 لائنوں کے اندر، پھر اس پہ ٹک جائے، اسے بھاگے نا، ایک بھی تعریف نہیں بتائے گی، کیونکہ سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ مثال دیں نا، آپ نے جو سنی ہے ذرا بتائیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ اچھا یہیں پہ آپ رکیں، مجھے ایک بات بتائیں، صحابہ کرام کا نہ کرنا دلیل بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ 1400 سال کی مجھے کوئی ایک کتاب اٹھا دیں کسی کافر کی جس نے یہ لکھا ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ناجائز ہے، ایک کتاب، ایک دلیل ہو معتبر کابر ہو 14 صدیوں میں، ایک بھی نہیں آپ بتا سکتے۔ او بھائی اگر یہی بات ہوتی تو خود صحابہ کرام کو تو یہ اصول تسلیم ہونا چاہیے تھا نا۔ اچھا صحابہ کرام کا نہ کرنا یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ میں تھوڑا سا اور آگے جا کے کہوں، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی کام نہیں کیا تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام کرنا ناجائز ہے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ یعنی صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول پاک نے بھی اگر کوئی کام نہیں کیا تو حضور کا نہ کرنا، روکنے کی نہیں میں بات کر رہا، نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ ہاں اگر سرکار نے منع فرمایا پھر تو جناب ہماری ضرورت ہی نہیں، صحابہ کرام نے منع فرمایا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کرنا دلیل نہیں ہے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک، جب صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے 700 صحابہ کرام کو حفاظ کرام، تو آپ دیکھیں کہ جناب عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان سے کیا عرض کی تھی کہ ہم قرآن پاک کو جمع کر لیں کہ حفاظ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، پھر قرآن پاک ایسا نہ ہو کہ اس کی حفاظت جو ہے آزمائش میں آ جائے۔ تو اس پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ فرمایا کیف افعل شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول پاک نے نہیں کیا۔ اب اگر یہ دلیل ہوتی تو جناب عمر فاروق خاموش ہو جاتے نا کہ ہاں ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، جب سرکار نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں؟ جیسے آج کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے نہیں میلاد منایا تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو وہاں پہ بھی جناب عمر فاروق کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم کام بڑا اچھا ہے۔ اب اس پر بھی جناب ابوبکر صدیق کو ناراض ہونا چاہیے تھا نا کہ اے عمر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک نے یہ کام نہیں کیا، تم مجھے کہہ رہے ہو کام اچھا ہے، جو حضور نے کام نہیں کیا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ مان گئے کیونکہ آپ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے مان گئے۔ وہابی نہیں مانتا، صحابی مان گئے۔ اب یہ دونوں ہستیاں حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری کاتب وحی ان کی خدمت میں گئے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے، اب دونوں کی آواز ایک ہے نا، اب شیخین کریمین کی آواز ایک ہو گئی، تو اب حضرت زید بن ثابت نے یہ اعتراض کر دیا کہ کیفا تفعلانی شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دونوں وہ کام کیسے کریں گے جو اللہ کے رسول پاک نے نہیں کیا؟ تو اب جواب کیا ملا کہ ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم کام بڑا اچھا ہے۔ اب حضرت زید بن ثابت کو چاہیے تھا نا، وہ کہتے ہیں امیر المومنین حضور نے کام نہیں کیا تو وہ اچھا کیسے ہو گیا؟ اور پھر کہتے ہیں جناب عمر فاروق سے کہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے جب اللہ کے رسول پاک نے نہیں کیا؟ لیکن وہ اس وجہ سے کہ یہ معیار تھا ہی نہیں، حضور کا کام کو نہ کرنا یہ معیار ہے ہی نہیں منع کا، ہاں روکیں آپ منع فرمائیں یہ معیار ہے۔ اور جب اللہ کے رسول پاک کا یہ معیار نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام کا یہ معیار کیسے بنا لیا کہ جب تک وہ نہ کریں تو کام ہی جائز نہ ہو؟ اس لیے یہ بالکل یہ حوصلہ ہے، اور اس کا اسی لیے آپ کو قابلین کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا یہ جملہ نہیں ملے گا کہ جو صحابہ کرام نے کام نہیں کیا وہ ناجائز، یہ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ موجودہ صدی کے اندر جو گمراہ طبقے ہیں ان کی کتابوں میں تو مل سکتا ہے، سابقہ صدیوں میں قابلین کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ علامہ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کام خیر القرون میں تھا وہ ٹھیک ہے اور جو بعد میں ہوا وہ بدعت ہے، یہ بھی ڈکوسل ہے۔ ہاں جی
پہلی بات تو یہ کہ خیر القرون ہونے میں بڑا اختلاف ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہاں ثابت ہے کہ جو خیر القرون میں ہوگا وہ سارا ٹھیک ہوگا اور جو خیر القرون کے بعد ہوگا وہ سارا غلط ہوگا. یہ چڈو کہتا ہے ایسے کہ ماں جو کوڑ کباڑ ہو جائے گا جی. چڈو صاحب بھی کوڑ کباڑ کی پیداوار میں. چڈو صاحب یہ بول گیا کہ میں بھی خیر القرون تو بعد جمیا سی، لہٰذا سب تو بڑا کوڑ کباڑ میرا چڈو ہے. اور خیر القرون کے اندر ہی خارجی نہیں آئے نا، مولا علی پاک کے دور میں آئے نا، پھر ان کو قتل کیا گیا. سر اگر وہ خیر القرون میں تھے تو پھر وہ غلط کیسے ہو گئے تھے؟ اور ان کو تو حدیث پاک میں جہنم کے کتے فرمایا گیا. اسی طریقے سے جو قدریہ ہیں یہ بھی خیر القرون میں، لیکن یہ بدعتی ہیں، ان کا تو صحابی رسول نے اسلام کا جواب تک نہیں کیا. پھر یہ جو رافضی ہیں یہ بھی خیر القرون میں. امام حسن پاک کے پاؤں سے مسلح کھینچنے والے جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے دونوں شہزادوں نے سلو کر لی، ان لوگوں نے امام حسن پاک کو جو ظلم و ستم کی وہ ان کی خود جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی کی موجود ہے. اس کی وہ بھی خیر القرون میں تھے، پھر وہ بھی ٹھیک ہوں گے نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر خیر القرون کا سارا کچھ ٹھیک نہیں تھا اور نہ خیر القرون کے بعد سارا غلط ہے. تو یہ ایک الگ ہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی حضور کے وجود مبارک کی برکتیں جو ہیں جو آپ سے دور ہوتے جائیں گے وہ برکتیں سے لوگ محروم ہوتے جائیں گے، کم ہوتی جائیں گے. اور جو قرن حضور کے قرن کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو برکتیں اتنی زیادہ ہیں. شان و عظمت رسول پہ یہ تو دلالت کر رہی ہے. اے یار لوگوں نے ان کو کمیٹیاں دے کے بدعت جی ٹھوک دیتا، تو ایسا نہیں ہے. تو مختلف قسم کی ہیں لیکن کوئی ان کی ایک تعریف نہیں ہے، کیونکہ جو تعریف بھی یہ کرتے ہیں پہلے خود پھنستے ہیں، ہمارا نمبر بعد میں لگتا ہے. کوئی بھی تعریف کر لے، اب بھی چیلنج ہے یار، اب بھی چیلنج ہے. جاؤ ایک تعریف ایسی لکھ کے لے آؤ، اس تعریف سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ تعریف جامع معنی ہوتی ہے. یہ بچ جائیں ہم پھنس جائیں، بس ایک تعریف لکھ لائیں، نہیں لکھ لائیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو تعریف. مسلم شریف کے حدیث سے مواقع من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جس نے ہمارے دین میں نیا کام جاری کیا. اب یہاں تک اگر بات ہوتی تو پھر تو بدعت کی تعریف ہوئی تھی نا. سرکار نے یہاں تک نہیں بس فرمائی، فرمایا جو کام نیا ہے وہ پھر دین کی اصل سے ٹکراتا بھی نہ ہو، یعنی ایسا نیا کام کہ جو اس دین سے نہ ہو. بھائی جب وہ نیا تو پھر دین سے کیسے ہوا؟ مطلب یہ کہ اس کی اصل دین میں موجود ہو، وہ دین کے خلاف نہ ہو، وہ دین سے ٹکراتا نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف کی میں فرمایا ما احدث قوم بدعۃ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو بدعت کو جاری کرے الا رفع مثلها من السنہ، مگر یہ ہوتا ہے کہ اس بدعت کے جاری ہونے سے حضور کی ایک سنت مٹ جاتی ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو سنت کو بدل دے، سنت کو مٹا دے. اور اس کو اگر آپ اجمالی طور پر لینا چاہیں تو بھی ایک ہی مفہوم ہے کہ ہر وہ نیا کام جو دین کے اینٹی ہو، دین کے خلاف ہو، دین کی کسی بات کو بدلنے والا ہو، حضور کی سنت کو مٹانے والا ہو، اس سے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، بدعت. اور اچھا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ بدعت ساری کی ساری وہ غلط نہیں ہوتا. ہر نیا کام غلط نہیں ہوتا. نیا کام کب غلط ہوگا؟ دین سے ٹکرائے، جب وہ دین سے ٹکرائے گا، جب وہ سنت کو مٹائے گا، جب وہ سنت کو تبدیل کرے گا، پھر نیا کام غلط ہوگا. خالی نیا کام برا نہیں ہے، یہ بات ذرا بھولنے کی نہیں ہے. خالی نیا کام وہ برا نہیں ہے، وہ نیا کام. اسی لیے علماء نے اس کی دو قسمیں کی، بدعت حسنہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ بری بدعت. بلکہ اس پر یہ جو تقسیم کاری ہے یہ بھی علماء نے اپنی طرف سے تو نہیں کی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، اس نے ہمارے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا، اچھا کام ایجاد کیا. فرمایا فَلَهُ أَجْرُهَا، اس کے لیے بھی اس کا اجر ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اس شخص کے لیے اس نئے کام شروع کرنے کا بھی اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی ہے اس کے لیے، اور پھر ان لوگوں کے اجر میں کمی بھی نہیں آئے گی.
اب مجھے بتائیے اچھا، اور یہاں پر چڈو صاحب دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام 360 اور بڑے بلنڈر مارے ہیں انہوں نے اپنی ایپ کے اندر، یا بڑے بلنڈر مارے ہیں بھائی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے بلنڈر مارا اور وہی مرزا چڈو نے وہیں سے اٹھا لیا نقل مار کے کہ نہیں جی یہ سنہ کا مطلب تو ہوتا ہے جاری کرنا. اور چڈو کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر پہلے سے وہ جاری تھا نیا نہیں تھا تو پھر اس کو کیوں اجر ملنا ہے جس نے جاری کیے؟ وہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس کے لیے کیوں بھائی؟ ایک حضور کی جو سنت داڑھی مبارکی ہے وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندے نے جاری کی تھی؟ نہیں، پہلے سے جاری ہے. تو جاری تو وہ ہوگا نا کہ جس کی شکل بدلی جائے لیکن وہ دین سے ٹکرائے نا. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں اے سی لگا دیتے ہیں. اب یہ تو کہہ سکتے ہیں نا جس نے اے سی لگایا اس کو اس کا ثواب ہے، اور جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو دیکھ کے اور لوگ لگائیں گے اس کو دیکھ کے ان کو بھی ثواب ہے، ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کیونکہ یہ اس بندے نے پہلی نیکی کی ابتدا یہ کی ہے. تو اب اے سی پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، نیا کام ہوا نا، لیکن دین کو بگاڑا نہیں ہے، بدلا نہیں ہے. یہ ایک ضمن میں آگی بات. اچھا خیر، تو اور پھر آگے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے ہمارے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا. فرمایا کان علیہ وزرھا، اس پر اس کا گناہ ہے، ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، اور ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کو دیکھ کے عمل کریں گے اور ان لوگوں کے گناہ میں کمی بھی نہیں آئے گی. تو یہ تو خود اللہ کے رسول پاک نے دو راستے بتا دیے کہ کام اچھا بھی نہیں ہو سکتا ہے برا بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جن کاموں کی مذمت فرمائی گئی ہے کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، اس کل کے اندر جو کام ہے وہ وہی ہیں جو برے ہیں، وہ جو ما لیس منہ والے ہیں، وہ جو سنتا سیئتا والے ہیں، وہ کاموں کو اکٹھا کر کے کل بدعۃ ضلالۃ فرمایا گیا ہے کہ ہر وہ برا کام جو دین کو ٹکراتا ہے، دین کو بدلنے والا ہے، سنت کو مٹانے والا ہے، وہ کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. لیکن جو درست کام تھے ان کے بارے میں تو واضح طور پر مسلم شریف میں فرما دیا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، اور ان پہ تو اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں. اور خود پھر ترمذی شریف میں سرکار نے کتاب اللباس کے اندر ایک صحابی نے گھی پنیر وغیرہ کے بارے میں پوچھا. اچھا آج ان کو کہہ دینا کہ یہ کھانے کی پینے کی، ابھی میں نے آگے آ کے انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ یہ اتنی ساری چیزیں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ میں بتاتا ہوں ابھی یہ دنیا کی چیزیں یہ کیا ہیں. صحابی رسول گھی پنیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سرکار نے یہ نہیں جواب دیا کہ یہ تو دنیا کی چیزیں، یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور ان کے بارے میں حکم شرف فرمایا. سرکار نے اس کو ہاں نہ کرنے کی بجائے آپ نے اتنا خوبصورت ایک ضابطہ اور اصول ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ کافی ہو جائے. فرمایا الحلال ما حل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے جسے اللہ نے کتاب و سنت میں حلال فرمایا. یہاں کلام اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، اس لیے کتاب اللہ سے مراد قرآن اور سنت دونوں ہیں، علماء نے فرمایا. اب یہاں پر فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا. فرمایا والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا. پھر یہاں تک بات ہوتی تو بات کلیئر تھی، تو پھر تو اعتراض بنتا تھا بد مذہب ہوگا. حضور نے فرمایا وما سکت عنہ، اور جس پر اللہ نے اپنی شان کے لائق خاموشی فرمائی، فرمایا فہو مما عفا عنہ، وہ ان کاموں میں سے جو معاف ہے. یعنی کچھ کام ایسے بھی ہیں جو اللہ نے بیان نہیں کیے. اب ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ جن کو بیان نہیں فرمایا وہ کس کھاتے میں ڈالیں، حلال میں یا حرام میں؟ تو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا وہ بھی معاف ہے، یعنی وہ بھی حلال ہے. تو اب ثابت ہوا کہ جن کاموں کو روکا ہے، جو کام حلال ہے وہ تو حلال ہے، جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں ذکر کیا کہ حلال ہے یا حرام ہے وہ بھی حلال ہے، اور جن کے بارے میں حرام تھا وہ منع کر دیے گئے. لہٰذا آج اگر کوئی کہتا ہے یہ کام حرام ہے تو اب دلیل اس کے ذمے ہے. کیوں کہ حلال ہونے میں تو دلیل دینی نہیں ہے نا، کیونکہ حلال پہ یا تو دلیل مل جائے گی یا نہیں ملے گی، اور ملے یا نہ ملے دونوں صورتوں میں تو وہ حلال ہے. تو حرام صرف پیچھے بچا نا جس کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ وہ بیان کر دیے گئے ہیں کتاب و سنت میں. تو لہٰذا جو کہتا ہے نا کہ یہ میلاد ناجائز ہے، فلاں ناجائز ہے، انگوٹھے چومنا، اسے چاہیے وہ دکھائے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ دنیا والا رزلٹ وہ اعتراض بھی دیکھیں. جب ہم یہ پکڑ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو صحابہ کرام نے یہ جو اس وقت کروڑوں اربوں چیزیں ہیں پوری دنیا میں حلال جو ہم کھاتے ہیں، پیزا، برگر، سینڈوچ، کینڈیز، چاکلیٹ، کیکس، کتنی چیزیں ہیں، آئٹمز ہیں، ہزاروں لاکھوں، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے ایسے ہی. ان چیزوں کی حلال ہونے کے بارے میں یا استعمال کے بارے میں کیا صحابہ کرام سے کوئی دلیل ہے؟ نہیں قرآن پاک میں، نہیں حدیث پاک میں، نہیں صحابہ کرام سے، نہیں، تابعین سے، نہیں، تبع تابعین سے. نہیں. پھر کیوں کھاتے ہیں؟ اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کیوں کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو دنیا کی چیزیں، ہاں جی جی یہ تو دنیا کی چیزیں. سب سے بڑا بلنڈر ہے یہ ان کا، ہاں جی. سب سے بڑا. جی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی چیزیں جو کھانے میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. رکھنا چاہیے. رکھنا چاہیے. رکھنا چاہیے نا. جی سور کی کون سی چیز ہے؟ سور آخرت کی چیز ہے، نہیں دنیا کی چیز. دنیا کی چیز ہے. ہاں جی. وہ کیوں حرام ہے؟ شراب دنیا کی چیز ہے، ہاں جی. تو پھر شراب کیوں حرام ہے؟ ہمارے ہاں نہیں دنیا کی چیز ہے نا. جی، ہاں. تو پھر دنیا کی چیز ہے تو یہ آپ کھاتے ہیں؟ ہاں جی نہیں آپ شراب پیتے ہیں، نہیں نہیں سور کھاتے ہیں، نہیں. کیوں نہیں کھاتے؟ دنیا کی چیز ہے، کھائیں. ٹھیک ہے نا، پھر دنیا کی چیز ہے نا. جی. کتا دنیا کی چیز نہیں ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ وہ حرام ہے. حرام ہے. ہاں جی. اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزیں بعض حلال ہیں اور بعض حرام ہے. تو مجھے بتاؤ حلال اور حرام ہونا یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ دیر ہی نہیں ہے. دین ہے نا. جی جی. تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں دنیا ہے؟ مسلمان کا کون سا کام ہے جو اس کا دنیا ہے اور دین نہیں ہے؟ ہر کام مسلمان کا دین ہے. مسلمان کے سامنے جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ کیا سب سے پہلے سوچتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ یہ حلال حلال ہے. حلال ہے کیا؟ ایسے ہی ہے یا ڈائریکٹ منہ میں ڈالتا ہے؟ نہیں. سوچتے ہیں. اب اس وقت جو کروڑوں چیزیں ہیں جی ہاں جی. ان کو جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حلال کے حرام؟ جی جی حلال ہے. حلال. تو ان کا حلال ہونا کس نے بیان کیا ہے؟ کسی نے نہیں. تو پھر کھاتے کیوں ہیں؟ یہ منہ میں ڈالنے کے لیے ہاں جی. ان سے پوچھو دلیل ہاں جی. تو دانت کاٹ کے دکھا دیں ہاں گے جی. دنیا کی چیزیں ہیں. جی جی. وہ بھائی دنیا کی چیزیں ہیں تو باقی جو قرآن و سنت نے حرام قرار دی ہیں چیزیں وہ بھی تو دنیا کی ہے نا. ہاں جی. صحیح. وہ کیوں نہیں آپ کھاتے؟ جی وہ حرام ہے. تو ہم نے کہا یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ حلال حرام تو شریعت کا ہے نا قاعدہ. ہاں جی. تو ان کو حلال کس نے کہا ہے؟ صحیح. یہ تو صحابہ کرام نے نہیں استعمال کی. ہاں جی. آپ کیا سوچ کے کھاتے ہیں؟ کہتا حلال. میں نے کہا حلال بتایا کس نے؟ اور بعض چیزیں مباح ہیں، ہاں جی. یعنی کھانا نہ کھانا ایک برابر ہے. ہاں جی. تو مباح بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے ہاں ہاں جی. جی. کہ یہ کام مباح ہے، یہ کام مباح نہیں ہے. کس طرح بتایا ہے کہ جب منع نہیں فرمایا اس پر کوئی انکار نہیں ہے، اس پر کوئی وعید نہیں ہے، ہاں جی. اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا، مباح ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پیزا کھائیں ہاں جی. ہاں تو جی. یہ آپ پہ کھانا فرض واجب ہے؟ نہیں. مباح ہے نا. ہاں جی. لیکن مباح کے لیے بھی حلال ہونا تو ضروری ہے کہ نہیں؟ پھر یہ مباح ہوگا نا. بالکل. پھر یہ حلال کون بتائے گا آپ کو؟ شریعت بتائے گی. ہاں جی. تو پھر شریعت نے تو اس کا ذکر نہیں کیا. جی. تو اسی لیے شریعت نے بتایا کہ جس کا ذکر ہم نے نہیں کیا حلال ان کو بھی حلال سمجھ لینا. ہاں جی. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہیں تو یہ نئی چیزیں جی جی. ہاں جی. لیکن دین سے نہیں ٹکراتی. اگر پیزے کے اندر آپ تھوڑا سا گوشت چکن کی بجائے ہاں جی. سور کا ڈال دیں ہاں جی. پھر وہی پیزا حرام ہو گیا. جی. اب کیوں ہوا؟ دین سے ٹکرا گیا. ہاں جی. صحیح صحیح. دین سے ٹکرا گئی. اب بات ہاں جی. یہ اسی کے اندر شراب کے 2 قطرے ڈال دیں آپ کسی کولڈ ڈرنک کے اندر، ہاں جی. اب وہ کولڈ ڈرنک جائز ہوئی؟ نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ دین سے ٹکرا گئی. اب جی. تو جب تک دین سے نہیں ٹکرا رہی ہیں لاکھوں کروڑوں چیزیں بغیر دلیل کے، بغیر صحابہ کرام کے استعمال کی حلال ہیں کہ نہیں؟ بالکل. ہے نہیں. بدعت ہیں لیکن حسنہ ہے. ہاں جی. حسن. اچھا انہی چیزوں کو اگر ہم جی. رمضان شریف میں روزہ کھلوائیں ہاں جی. اور کسی کی خدمت میں کوئی کیک، ہاں جی. کولڈ ڈرنک، مٹھائی، مختلف چیزیں یہ پیش کر دیں، ہاں جی. اس پہ کوئی ثواب کی امید ہے آپ لوگوں کو روزہ کھلوانے کا؟ بالکل. بالکل ہے. تو ثواب اب کیسے ملے گا جب یہ چیزوں کا ہی ذکر نہیں ہے قرآن و سنت میں؟ صحابہ کرام سے تو یہ چیزوں کا ذکر نہیں، پھر ثواب کیوں ملا؟ لیکن یہ جو کھلانے والے اور کھانے والے نہیں یہ بھی مانتے ہاں ہیں جی. کہ اگر روزہ کھلوا دیا ہاں جی. ثواب ملے گا. ثواب. اور ان کی مسجدوں میں چلے جائے ہاں تو جی. روح افزا نہیں پلا رہے ہوتے. پلا رہے ہوتے. ان سے پہلے پوچھو مولوی صاحب اے روح افزا کہڑے کھاتے پلا رہے ہو؟ ہاں جی. اے پہلے ذرا دکھاؤ نا. کیونکہ روزہ کھلوانے میں تو ثواب ہی ہے نا. جس چیز میں ثواب ہے وہ دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے. دین ہے. دین ہے. مسلمان کا ہر کام دین ہے. اچھا مسجدوں میں اے سی لگوانا ہاں جی. اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے. ہاں جی. ہاں جی. کبھی کہتے ہیں صرف بھاگنا ہے. ہاں جی. صحیح. اب تعریف میں ٹیکنالوجی کا ذکر تھا، ہاں جی. نہیں. تعریف کے اندر دنیا کی چیزوں کا ذکر تھا. نہیں. ہم نے جو تعریف بیان کی ہے ہم تعریف سے باہر ہوئے. تو اب اے سی اگر مسجد میں کوئی لگوا دے اسے ثواب ہے کہ نہیں؟ تو اے سی لگوانا بدعت ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اے سی لگوانے سے دین کا نقصان ہوا؟ نہیں. دین سے ٹکرایا؟ نہیں. دین کی کسی بات کو بدلا؟ نہیں. سنت کو بدلا؟ نہیں.
جہاز میں آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سنت طریقہ تو اونٹوں پر اور دیگر سواریوں وغیرہ پہ ہے نا. اب یہ ہے تو بدعت، ہاں جی نئی چیز ہے. ہاں جی لیکن جہاز میں سفر کرنے سے کیا دین کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں نہیں دین سے یہ ٹکرائی چیز؟ نہیں. دین کو بدلا اس نے؟ نہیں نہیں. جی اور اچھا کام ہے نا، جی سہولت ہے نا مسلمانوں کے لیے. ہاں جی اور اس کے ذریعے اگر جائیں تو حج میں کوئی خرابی لازم آ جاتی ہے، نہیں حج کا کوئی رکن مس ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر جائز ہوا نا. تو پھر کلو بدعت دلالت ان کا وظیفہ جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کدھر جاتی ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ ہر بدعت غلط نہیں ہوتی، کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں. ہاں جی جو بری ہیں وہ معیار ہم نے بتا دیا، جو دین سے ٹکرائے، جو سنت کو بدلے، صحیح. جس سے روکا گیا ہو. ہاں جی اور جو اچھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ جس پہ خاموشی فرما دی گئی، صحیح. جس کو بیان نہیں کیا گیا، ہاں جی جو دین سے نہیں ٹکرا رہی، جو دین کو نہیں بدل رہی. اور اس میں اگر اچھی نیت کریں گے تو ثواب بھی ہے. صحیح. اگر آپ پیزا بغیر کسی اچھی نیت کے کھاتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ہے. ہاں جی لیکن اگر آپ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ پاک مجھے قوت دے تو میں عبادت کروں تو ثواب ہے. صحیح. اگر آپ اپنے دوست کو پیزا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ وہ سمجھے کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، اس پہ آپ کو ثواب نہیں ہے، بلکہ بدنیتی پہ گناہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی لیکن اگر آپ اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ یار میرے مسلمان کا دل خوش ہو جائے، ہاں جی ثواب بھی ہے. تو سر پھر ان سب چیزوں پہ ثواب اور گناہ وہ کیسے آ گئے جب ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے؟ ہاں جی. صرف اس لیے کہ یہ حلال چیزیں تھیں. جی ہاں جی اور نیک نیتی کے ساتھ انما الاعمال بالنیات، اس کے ساتھ اعمال جو مباح چیزیں ہیں جی وہ گناہ بھی بن جاتی ہیں، ثواب بھی بن جاتی ہیں مباح کا. جی ہاں جی اور جو عبادات ہوتی ہیں ہاں جی وہ جو پہلے سے ثابت ہیں ہاں جی. ان میں بھی بدنیتی کرنے سے وہ بھی گناہ بن جاتی ہیں. جیسے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی یہ نیت کرے کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے بڑا متقی بندہ ہے، ہاں جی تو یہ شرک اصغر ہے کہ نہیں ہے، ریاکاری؟ ہے. تو اب نماز پڑھنا اس کے لیے گناہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا. کیونکہ اس کی نیت خرابی ہوئی. ہاں جی تو اسی طرح مباح چیزوں میں نیت کی وجہ سے وہ ثواب بھی بن جاتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ جن چیزوں پہ شریعت نے نہیں روکا، ہاں جی اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن سے منع نہیں کیا وہ چیزیں جائز. تو اب آپ کو پتہ لگا میلاد شریف کروانے سے مجھے بتائیں دین کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں. ذکر رسول صحابہ کرام نے نہیں کیا، بالکل کی ہے. اور ان کے ذکر کیے بغیر ہم تک حضور کی یہ ساری عظمتیں شانیں قرآن و سنت جو ہم تک پہنچی ہیں وہ کن کے ذریعے پہنچی ہیں؟ ان کے ذکر کرنے سے پہنچی. وہی ذکر جب ہم کر لیں وہ بدعت ہو گیا. نہیں. تو بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، ہاں جی صرف طریقہ بدلا ہے نا. جیسے آپ کی مسجدوں کا طریقہ بدل گیا ہے، جی ہاں جی آپ کے سفر حج کا طریقہ بدل گیا ہے، لیکن یہ طریقے یہ جو بدلے ہیں ان میں خلاف شرع چیز کیا ہے؟ کوئی دیگ پکانا خلاف شرع ہے، حضور کا ذکر کرنا خلاف شرع ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا خلاف شرع ہے، اور ذکر و اذکار کرنا خلاف شرع نہیں. ہے کیا خلاف شرع؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ عقل کے اندھے جو اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، یہ ہمیں حدیث سے دکھاؤ. تو سر یہ جو لاکھوں کروڑوں کام جو ہو رہے ہیں اس وقت ان کے ختم بخاری ہیں، ہے کہیں سے ثابت؟ نہیں. سیرت النبی کانفرنس سے ثابت ہے نہیں. کہ کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے ہر سال. ہاں جی. یہ مجھے دکھا دیں کہ اس حدیث میں آیا اس کا ذکر. صحیح. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اگر بد مذہب کو تعریف کرتا نہیں ہے، تقویت الایمان اسماعیل دہلوی وہابیوں کا امام ہے، بدعت اس نے کرتے مر گیا. ہاں جی. تعریف ایک نہیں لکھی اس نے بدعت، صحیح. تعریف نہیں کریں گے، تعریف کرتے ہیں تو پھر پھنستے ہیں. ہاں جی. اور یہ ہمارا آج بھی چیلنج ہے، جی. ایک ایسی تعریف کرو لکھ کے کاغذ ٹیبل پہ رکھ دو، ہم بھی رکھ دیتے ہیں، ہاں جی اور پھر ہم آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ ہم پہ کریں. ہاں جی جس کی تعریف بدل جائے اعتراض کے وقت جی. سمجھ لیں جھوٹا آدمی. صحیح. اور یہ ہمیں 1400 سال سے ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ بتایا اور امت مسلمہ کا اس پر معمول ہے. لیکن بغض رسول کی وجہ سے یہ 150-200 سال میں یہ نئے ٹولے پیدا ہوئے ہیں جو آج آپ کو بدعت کا نام دے کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ بھولے بھالے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں. بدعت کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو